کراچی کی امیر زادی نے اس معصوم باپ اور اس معصوم بیٹی کو کچل دیا۔ 6 افراد کو کچلا، جن میں 2 افراد دنیا فانی سے انتقال کر گئے، جس میں یہ باپ اور بیٹی شامل ہیں۔ اب اس باپ بیٹی کی کہانی جب آپ سنیں گے تو آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، آنسو نکل آئیں گے اور آپ سوچیں گے کہ اس امیر زادی نے ان 2 لوگوں کو کس طرح کچلا اور ان کا آپس میں اتنا خوبصورت رشتہ باپ بیٹی کا کس طرح باپ دن رات محنت کر کے سائیکل کے پیچھے ایک ڈھیلا بنایا ہوا تھا جس کے ذریعے چپس بیچا کرتا تھا اور اپنی بیٹی کی تعلیم کے اخراجات کو مکمل کر رہا تھا۔ اس شخص کی عمر 60 سال ہے، جس کا نام عمران ہے، اور اس کی پیاری خوبصورت بیٹی 23 سال کی آمنہ جو MBA کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ باپ اپنی بیٹی کو کسی کام کے سلسلے میں لے کر نکلا ہوگا اور گھر واپس جا رہا تھا۔ باپ بیٹی دونوں آپس میں مکالمہ کر رہے ہوں گے، گھر جائیں گے، ماں نے کھانا بنایا ہوگا، یہ کھائیں گے، بیٹھیں گے اور ٹائم سپینڈ کریں گے، مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوں گے باپ بیٹی مل کے، ابا جی میری تعلیم مکمل ہونے والی ہے، آگے میں یہ جاب کروں گی، آپ کو میں گھر بٹھا دوں گی، آپ میرے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ لیکن اس بدقسمت باپ بیٹی کو کیا پتا تھا کہ ایک امیر زادی آئے گی اور نشے کے دھت میں آ کر ایسی گاڑی ہٹ کرے گی کہ موقع پر یہ دونوں باپ بیٹی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان باپ بیٹی کو کون انصاف دے گا؟ اس امیر زادی کو تو انصاف اس صورت میں ملے گا کہ وہ رہا ہو جائے گی۔ اس کے لیے انصاف یہی ہے، جب تک وہ رہا نہیں ہوگی یا ضمانت پر اس کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا، اس کی نظر میں اس کو انصاف ملے گا ہی نہیں، کیونکہ چند روز میں ایک رپورٹ تیار کی جائے گی۔ اس رپورٹ کے ذریعے بتایا جائے گا کہ اس لڑکی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کے بارے میں ایک رپورٹ یہ تیار کی جائے کہ اس کے ساتھ ایک ڈرائیور تھا، ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا، یہ ساتھ بیٹھی تھی، ڈرائیور موقع سے بھاگ گیا اور لوگوں نے اس لڑکی کو پکڑ لیا، جو کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ لڑکی خود گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، اس نے خود ان 6 افراد کو کچلا۔ اگر وہ لوگ ارد گرد نہ اکٹھے ہوتے، نہ پکڑتے، تو یہ نوابزادی بھاگ جاتی، اس کی تصویر یا اس کی کوئی پکچر سامنے آتی ہی نہ، پتہ ہی نہ چلتا یہ لڑکی کون ہے۔ صرف گاڑی کا پتہ چلتا کہ ایک لینڈ کروزر گاڑی ہے وائٹ کلر کی جو کروڑوں کی مالیت کی ہے۔ کراچی کا امیر خاندان رنگون والا فیملی سے اس لڑکی کا تعلق ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اقبال نامی شخص یا اس کی بیٹی ہے یا اس کی بہو ہے یا اس کی بیوی ہے، ابھی تک اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ دوبارہ اسی جانب آؤں گا کہ اس باپ اور بیٹی کو کون انصاف دے گا۔ اس باپ نے کس طرح دن رات محنت مشقت کر کے اس سائیکل کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص، یہ بوڑھا باپ کس طرح تپتی دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کے مستقبل سنوارنے کے لیے محنت مشقت کرتا تھا۔ گھر میں 2 وقت کی روٹی پوری ہو جائے اس کے لیے محنت مشقت کرتا تھا۔ اب اس شخص کے گھر کو کون سنبھالے گا؟ آمنہ جس کے 2 بھائی اور بھی ہیں، ان کو کون سنبھالے گا؟ آمنہ جو اپنی فیملی میں واحد لڑکی تھی جو MBA کر رہی تھی اور ماں باپ کو اتنی امید تھی کہ ہم نے اپنی اس بیٹی پر زندگی بھر کی انویسٹمنٹ لگا دی، یہ بیٹی ہمارا نام روشن کرے گی، بیٹی ہمیں گھر میں مستقبل میں جب ہم مزید بوڑھے ہو جائیں گے، کام کاج نہیں کر سکیں گے، تو کم از کم گھر بیٹھے ہمیں 2 وقت کی روٹی دے سکے گی۔ آپ بتائیں، آپ کے خیال سے اس باپ بیٹی کو کون انصاف دے گا؟ یا ایسا ہوگا کہ حکومت کا کوئی عہدیدار گھر جائے گا، 10-10 لاکھ روپے کا چیک ان کے ہاتھ میں رکھ دے گا اور یہ معاملہ ختم کر دیا جائے گا؟ یا اس امیر زادی کو سزا کون دے گا؟ 1 دن کی رعایت تو مل گئی، یعنی کہ 1 دن کا ریمانڈ دیا گیا، پولیس نے 7 دن کا ریمانڈ مانگا، 24 گھنٹے بعد دوبارہ اس لڑکی کو پیش کیا جائے گا اور ایک رپورٹ پیش کر دی جائے گی کہ اس لڑکی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا کیسا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے کہ جناب علی پاکستان کا لائسنس نہیں ہے اس کے پاس UK کا لائسنس ہے۔ جیسے UK میں لائسنس حاصل کرنا بڑا ہی آسان کام ہے، یا آپ بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان شاید واحد ملک ہے جہاں پہ آپ 15-20-25 ہزار دے کر گھر بیٹھے لائسنس حاصل کر لیں، لیکن UK میں آپ کو فزیکل ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، آپ کو ریٹن ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، پھر جا کر آپ کو لائسنس ملتا ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ لڑکی اس وقت ڈرنک تھی، اس نشے کی حالت میں تھی، نارمل حالت میں ہوتی تو کبھی بھی ایسے نہ کرتی۔ مزید 4 افراد کو کچلا، ان 4 افراد کی خوش قسمتی کی وہ بچ گئے، ورنہ اس لڑکی نے ان 6 کے 6 افراد کو مارنے میں، ختم کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کارساز روڈ کا یہ واقعہ کراچی کا، اور کارساز روڈ کے قریب ایک سروس روڈ جس کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی کہ اس لڑکی کی لینڈ کروزر کی رفتار کتنی تیز تھی کہ موقع پر باپ اور بیٹی ختم ہو گئے۔ ان کو جناح اسپتال منتقل کیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ ختم ہو چکے ہیں اور ان کے لواحقین کو بلایا جائے، ان کی فیملی کو بلایا جائے۔ آپ گھر کی تصاویر دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ چیپا کی ایمبولینس موجود ہے۔ جب اس محلے میں، اس گھر میں ان باپ بیٹی کے بے جان جسم پہنچائے گئے ہوں گے، اس ماں کی کیا حالت ہوگی، اس لڑکی کے بہن بھائیوں کی کیا حالت ہوگی کہ جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری بہن نے اب گھر ہی نہیں آنا۔ ان بچوں کو کیا پتا ہوگا کہ ہمارا باپ ہماری بہن کو لینے گیا ہے لیکن یہ واپس اب نہیں آ سکیں گے، کیونکہ
کراچی کی سڑکوں پر ایک امیر زادی ڈرائیونگ کر رہی ہے، اس کا جس کو دل چاہے کچل دے اور بعد میں اپنے آپ کو ایک سائیکو نفسیاتی مریض ڈکلیئر کر کے اور اس کے بعد اپنے آپ کو نفسیاتی مریض ڈکلیئر کر کے ضمانت بھی حاصل کر لے۔ وکیل نے خود ہی کہہ دیا کہ بھئی وہ نفسیاتی مریض ہے، ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، آئسولیشن ہونا چاہیے، اور خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آئسولیشن میں ہونا چاہیے، اور دوسری جانب کہہ رہے ہیں کہ اس کو معاف کر دیا جائے، اور اس کے پاس یو کے کا لائسنس ہے، جو کہ پاکستان میں اس کو سزا نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس کے پاس یو کے کا لائسنس ہے۔ آپ بتائیں کہ اس لڑکی کو چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا یہ واقعی نفسیاتی مریض تھی؟ کیا اس کا واقعی دماغ نہیں کام کر رہا تھا؟ اور اگر نہیں کام کر رہا تھا تو اس کی ہاتھ میں گاڑی کس نے تھمائی؟ 5 کروڑ کی لینڈ کروزر کس نے دی اس کو کہ تم کراچی کی سڑک پہ لے کر نکلو اور عیاشی کر کے آؤ، جب دل چاہے تم آ جانا، اور جب دل چاہے 6 افراد کو کچل دینا، تمہیں کوئی کچھ نہیں ہاتھ لگائے گا کیونکہ تم ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ ہم جو بھی جس کو کچلو گی ہم 10-20 لاکھ دیں گے، ان کی زبانیں بند کروا دیں گے۔ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس باپ اور بیٹی کی مدعیت میں FIR درج کروائیں، خود مدعی بنیں، خود انصاف دلائیں، پھر ہی پاکستان میں انصاف کی کوئی ایگزامپل سیٹ ہو سکتی ہے کہ کسی مظلوم کو، کسی غریب شخص کو بھی پاکستان میں رہتے ہوئے انصاف ملے گا، اور لوگوں کو ایک امید جاگے گی کہ ہمارا عدالتی نظام کتنا مضبوط ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔